الرحيم. وعن أبي قتادة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرؤيا الصالحة من الله والحلم من الشيطان، فإذا رأى أحدكم ما يحب فلا يحدث به إلا من يحب، وإذا رأى ما يكره فليتعوذ بالله من شرها ومن شر الشيطان، وليتفل ثلاثا ولا يحدث بها أحدا فإنها لن تضره. متفق علیہ. خوابوں کے متعلق احکام اور مسائل ذکر کیے جا رہے ہیں. سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اچھے خواب یہ اللہ کی طرف سے آتے ہیں اور برے خواب شیطان کی طرف سے آتے ہیں. جب آپ میں سے کوئی ایسا خواب دیکھے، خواب میں ایسی کوئی چیز دیکھے جس کو وہ پسند کرتا ہے، تو پھر اس خواب کو اپنے پسندیدہ لوگوں کو بتائے، جس سے اس کو محبت ہو، دوست ہو، ان کو کہے کہ بھائی میں نے یہ اچھا خواب دیکھا ہے. اور جب کوئی آدمی ایسا خواب دیکھے کہ جو ناپسندیدہ خواب ہے، برا خواب ہے، تو اس دیکھنے والے کو یعنی خواب دیکھنے والے کو چاہیے کہ وہ اللہ کی پناہ میں آئے اس خواب کے شر سے، کہ اللہ میں آپ کی پناہ حاصل کرتا ہوں اس کے شر سے کہ جو میں نے دیکھا ہے وہ حقیقت نہ ہو، میں آپ کی پناہ لیتا ہوں، آپ میری حفاظت فرمائیں. اور شیطان کے شر سے اللہ کی پناہ میں آئے کہ اللہ شیطان کے شر سے بھی میں کیا آپ کی حفاظت چاہتا ہوں. اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ 3 دفعہ تھتکار دے. ایک تو یہ نا تھوک دینا، ایک ہے تھتکارنا یعنی تھوک کی شکل بنانا، اس طرح کرنا، اور کسی کو بیان نہ کرے یہ برا خواب، اس لیے کہ یہ خواب اس کو نقصان نہیں پہنچائے گا، تو لہذا بس اللہ پر چھوڑ دے، اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جائے، اعوذ باللہ پڑھ لے، 3 دفعہ تھتکار دے، اور یہ خواب اس کو انشاءاللہ نقصان نہیں پہنچائے گا، اس لیے کہ خواب میں کیا ہے، نقصان دینے کی طاقت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نفع نقصان کے مالک ہے. اگلی روایت بھی اسی طرح ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جب تم میں سے کوئی آدمی ایسا خواب دیکھے کہ جو پسند نہ ہو، یعنی کہ برا خواب دیکھے، تو اس کو چاہیے کہ دائیں اپنے بائیں طرف الٹے ہاتھ کی طرف 3 دفعہ تھتکار دے اور اللہ کی پناہ حاصل کرے شیطان سے. 3 دفعہ کہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اور جس کروٹ پر یہ لیٹا ہوا تھا اب اس کروٹ کو بدل لے، یعنی کہ مثال کے طور پر یہ بائیں کروٹ پر تھا اور اس نے وہ خواب دیکھ رہا تھا، اس کی آنکھ کھلی اور وہ ڈراؤنا خواب دیکھ رہا تھا، کوئی برا خواب دیکھ رہا تھا، اب پہلو بدل لے، سیدھی کی طرف آ جائے، یا سیدھی طرف لیٹا ہوا تھا اور آنکھ کھلی اور وہ خواب دیکھ رہا تھا، اب پہلو بدل دے. جیسے کہ انسان کہتے ہیں نا کہ بھائی ایک کام میں انسان لگا رہے، اگر کوئی خیال ایسی بات آئے تو وہ دوسرے کام میں لگ جائے تاکہ خیالات اس کے تبدیل ہو جائیں. تو یہ کروٹ بدل لے، نبی علیہ السلام نے فرمایا، تاکہ کیا یہ خواب کے برے جو خواب کے اثرات ہیں جو اس کے دل دماغ پر اثر انداز ہو رہے ہیں، تو یہ اثرات اس کے ختم ہو جائے، زائل ہو جائے. تو یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے آداب بتائیں. اچھے خواب ہے ساتھی کو بیان کرے، لیکن اگر برا خواب ہے تو کسی کو بیان نہ کرے، اس لیے کہ ایک روایت میں آتا ہے، آگے یہ روایت آ بھی جائے گی کہ حدیث میں آئے الفاظ آتے ہیں رجل طائر کے، کہ خواب اس کی مثال ایسے ہوتی ہے کہ جیسے کہ پرندے کے پاؤں میں کوئی پنجوں میں کڑا ہو، اور وہ ظاہر بات ہے پرندہ کب تک وہ اس کڑے کو لے کر اڑے گا، تو وہ بہت نازک معاملہ ہوتا ہے، اچانک وہ کڑا چھوٹ جاتا ہے، نیچے گر جاتا ہے. تو اسی طرح خواب اگر آپ کسی کو بیان کریں گے، ہر قسم کے لوگوں کو بیان کریں گے، تو وہ جیسے پھر وہ کہے گا ایسا نہ ہو کہ اس کی تعبیر ایسے ہی نکلے. اور خواب کی مثال تو علماء فرماتے ہیں کہ یہ فتویٰ پوچھنے کی ہے، مسئلہ پوچھنے کی ہے، اور ظاہر بات ہے فتویٰ کسی عالم دین سے پوچھا جاتا ہے، مسئلہ کسی اہل علم سے پوچھا جاتا ہے. تو اسی طرح خواب کی تعبیر بھی ہر آدمی نہیں بیان کر سکتا، اس کے لیے اہل علم کی ضرورت ہوتی ہے جو اس کام کے اندر ماہر ہو. تو آداب یہ بتائیں کہ تھتکار دے اپنے بائیں طرف. تو میں نے عرض کیا کہ تھوکے نہ، بعض لوگ کہہ دیتے ہیں کہ تھوکنا کہتے ہیں کہ تھوک کثیر تعداد کے اندر ہو، تھتکارنا کہتے ہیں کہ باریک باریک ذرات ہو تھوک کے، بالکل وہ سوئی کے ناکے کی طرح جو بالکل چھوٹے چھوٹے ذرات ہوتے ہیں اس مقدار میں کیا اپنے بائیں طرف تھوکے. چونکہ بائیں طرف دل ہوتا ہے
اور اس دل پر شیطان حملہ آور ہو رہا ہوتا ہے، اس لیے کہ گندے خیالات، خواب وہی کیا انجیکشن مار کر دماغ میں لا رہا ہوتا ہے، تو تھتکارے بائیں طرف، یعنی یہ بتانے کے لیے اے شیطان تو ذلیل اور خوار ہو جائے، میں تیرے اوپر تھوک رہا ہوں، تو ذلیل ہو جائے، تو مجھے گمراہ کرنے کے لیے، پریشان کرنے کے لیے اس طرح کر رہا ہے، اللہ تجھے ذلیل کرے، میں تیرے اس پریشان کن خوابوں سے پریشان انشاءاللہ نہیں ہوں گا، میں اس اللہ کی پناہ حاصل کرتا ہوں تجھے ذلیل کر کے۔ تو 3 دفعہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ پڑھ لیا کرے، اور پھر اپنی کروٹ کو بدل دے۔ اور تھتکارنے میں بھی دیکھ لے کہ میں نے عرض کی کہ وہ کثیر تعداد کے اندر نہ ہو، تو ساتھ میں کوئی لیٹا ہوا ہو اور آپ نے جو ہے نا خواب دیکھا اور حضرت کے جو ہے نا وہ چہرہ انور پر ڈال دیا، تو یہ مناسب نہیں ہے۔ اس لیے لفظ استعمال کیا تھتکارنا، کہ بالکل باریک باریک۔ وہ اگلا پھر جو ہے نا وہ پھر خواب کے اندر اس کے جو نا اوٹ میں آ کر وہ جاگ رہا ہوگا، لیکن اپنے کو خواب والا سمجھ کر پھر وہ ہمارے چہرے پر وہ کیا ہے محبت کے 5 نشان 500 والا برگر چپکا دے گا۔ وہ کہے گا مجھے کیا پتا تھا، میں تو خواب کے اندر تھا، تو مجھ سے فائٹ کر رہا تھا خواب میں، تو میں بھی تجھ سے فائٹ کر رہا تھا خواب میں، ہم دونوں ایک رنگ کے اندر پہلوان تھے، اکھاڑے میں پچھاڑ رہے تھے۔ تو اس لیے تھوکنا نہیں ہے۔ جیسے کہ مشہور مثال ہے نا کہ وہ چونکہ آج اللہ ہماری حفاظت فرمائے، الٹے سیدھے کاموں میں آج امت مسلمہ بہت ماہر ہے، ایک دین ایسا لاوارث بنا، یہاں آ کر ہمارے جو ہے نا وہ معاملات بالکل جو ہے نا ڈیپ ہو جاتے ہیں۔ تو ایک مسئلہ عرض کروں کہ جیسے مثال کے طور پر آگے صف ہو، اور آگے صف میں ایک بندے کی جگہ خالی ہو، اور کوئی آدمی کیا ہے وہ پیچھے اکیلے نماز پڑھ رہا ہے، تو اس کو چاہیے کہ امام صاحب کے رکوع میں جانے تک انتظار کرے، نیت نہ باندھے، تب تک کہ دوسرا بندہ آ جائے اس کے ساتھ اور وہ شامل ہو جائے۔ یہ مسئلہ ہے اکیلے نماز پڑھنے والے کی۔ تو اب یہاں اگر آگے صف میں جگہ خالی ہے تو اکیلے پیچھے کھڑا نہ ہو، بلکہ اگلی صف کو کیا کرے، پورا کرے۔ اگر کوئی آدمی پیچھے کھڑا ہو کر نماز پڑھ رہا ہے تو پیچھے والے کو چاہیے کہ اس کو پکڑ کے کیا کرے، آگے کر لے۔ اب ایک دفعہ ایسا ہوا کہ کسی نے پیچھے والے کو آگے کیا، تو اس نے جو ہے نا وہ سمجھا کہ بھائی یہ مجھے کڈنیپ کر رہا ہے، مجھے اغوا کر رہا ہے، اس نے جو نا ہاتھ چھڑانے کی کیا ہے کوششیں کی ہیں، اور تاکہ کیا ہے بھائی میں اس بلا سے میری جان چھوٹ جائے، یہ مجھے اب کہاں پکڑ کے لے کے جا رہا ہے۔ وہ بیچارہ اگلی صف کی خلا کو پور کرنے کے لیے اس کو آگے لے کر جا رہے تھے۔ تو اگر کبھی ایسا معاملہ ہو، میں آپ نماز پڑھ رہے ہوں، آگے صف میں جگہ خالی ہو، کوئی بھائی پیار و محبت سے اگر ہمیں آگے لے کر جا رہا ہے تو آگے اس کے ساتھ شرافت سے آ جائیں۔ اس لیے کہ اغوا کار جو ہوگا وہ محراب پھاڑ کر نہیں جائے گا، اغوا کار ہمیں پیچھے کی طرف سے لے کے جائے گا۔ تو اگر ہمیں کوئی پیچھے ریورس میں لے کے جائے سمجھ جائیں یہ اغوا کر رہا ہے، لیکن آگے کی طرف لے کر جائے تو بھائی اچھا ہے، فاستبقوا الخیرات وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم، رب کی مغفرت کی طرف دوڑے دوڑے آگے کی طرف جاؤ، تو یہ ہمیں اللہ کی بخشش اور مہربانی کی طرف کیا لے کر جا رہا ہے۔ تو اسی طرح تھتکارنے والا مسئلہ بھی ہے کہ پہلے سے اگر کوئی اس طرح تھتکار دے تو ہم برا نہ محسوس کریں، وہ تھتکارنے والے کو بھی چاہیے بالکل باریک باریک تھوکے، یہ بہت بڑی تعداد میں نہ تھوکے، وہ شیطان کو بھگانے کے لیے ہے، بیوی اور بچے اور بھائی کو بھگانے کے لیے نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو شریعت کے مسائل سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔